بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق، اس کی پہلی 5 آیات اقرأ سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک قرآن کی سب سے پہلی وحی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، وہاں اللہ کو یاد کرتے اور گوشہ نشین رہتے، کچھ دنوں کا کھانا ساتھ لے جاتے، اور جب وہ توشہ ختم ہو جاتا تو اس کے بعد دوبارہ آتے اور آپ علیہ السلام کھانا لے کر چلے جاتے۔ چنانچہ یہاں تک کہ غار حرا میں جب آپ علیہ السلام تھے تو ایک دن فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس نے کہا کہ پڑھو، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھو، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے، اور پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر واپس آئے، اور آپ علیہ السلام کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خویلد کے پاس تشریف لائے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محبوب بیوی ہیں۔ آپ علیہ السلام سے 15 سال بڑی ہیں، اور آپ علیہ السلام کی شادی ان سے 25 سال کی عمر میں ہوئی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ بہرحال تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گئی ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قطعاً نہیں، بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، اور اس وقت وہ چونکہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، تو ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے جو دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا، کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی حیرانگی سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی ان کے درمیان گزاری، اور آپ علیہ السلام کی امانت اور دیانت اتنی زیادہ مشہور ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کم اور امین، صادق اور امین زیادہ بلاتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی سے فرما رہے ہیں کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یعنی اتنا زیادہ وہ میرا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور میں ان کے درمیان صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوں، اس کے باوجود بھی وہ نکال دیں گے۔ تو ورقہ کہنے لگے کہ ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی فوت ہو گئے اور وحی کا عمل رک گیا۔ یہاں تک 5 آیات یہ پہلی وحی کے متعلق تھیں۔ آگے جو ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہاں سے لے کر آخر صورت تک یہ آیات ایک خاص واقعہ کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کی، تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھمکی دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے
تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اس کے جواب میں اور اس کو ڈانٹنے کے لیے یہ آیات آئیں۔ اسی کے آخر میں جو ہے فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، کہ اب اسے چاہیے، یعنی ابو جہل جو ہے اس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنا چاہا، اور آپ علیہ السلام نے سختی سے جواب دیا، کہنے لگا کیا تم جانتے نہیں کہ مکہ میں سب سے بڑی مجلس میری ہے؟ ابو جہل کہنے لگا۔ تو اس پر فرماتے ہیں کہ اب وہ مجلس والے ساتھیوں کو بلائے، ہم بھی اس کی خبر لینے کے لیے اپنے سپاہی بلاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر جو ہے چند روز بعد جو ہے سب نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں اسلام کے سپاہیوں نے اسے کس طرح گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینکا۔ اور باقی اصل میں جو گھسیٹنے کا وقت ہے تو وہ آخرت ہے، جب اللہ کے فرشتے اس کو نہایت ذلت کے ساتھ جہنم رسید کریں گے۔ اس صورت میں سجدہ کا بھی ذکر ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، یعنی بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ یعنی سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز کے سجدے میں دعا کرنا ثابت ہے، بعض روایات حدیث میں اس دعا کے خاص الفاظ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فرائض میں اس طرح کی دعائیں جو ہے ثابت نہیں، کیونکہ فرائض میں جو ہے اختصار مطلوب ہوتا ہے۔